اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ خلاصۃ القرآن کل ہم نے پہلے پارے کا بیان جو ہے وہ دوستوں کو بھیجا تھا۔ آج صبح ہم نے دوسرے پارے کا بیان دوستوں کو بھیجا تھا، اور اب جمعہ کی نماز سے پہلے جو بیان ہے ہمارا، یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے کا بیان ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت 253 سے ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت 92 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ پارہ امت مسلمہ کے لیے عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاقیات اور دعا، اس کا ایک مکمل اور جامع مجموعہ پیش کرتا ہے۔ پارہ کے ابتدا میں اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات میں فرق کے حوالے سے بیان کیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، بعض سے اللہ نے گفتگو کی، بعض کے مرتبے بلند کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے نوازا اور واضح نشانیاں عطا کی۔ اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال سے خرچ کر لیں جب نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی روز قیامت۔ پھر آیت الکرسی جو اللہ کی عظمت، اس کی بادشاہت اور اس کے علم محیط کا اعلیٰ ترین بیان ہے۔ اس آیت میں اللہ کی صفات بیان ہوئی۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس بارے میں دین میں جبر کی نفی کی گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، آپ سمجھیں کہ اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے۔ ایمان لانے والوں کا دوست اللہ ہے، اور جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ توحید اور آخرت پر ایمان کے حوالے سے اور اللہ کے کسی کو موت دے کر دوبارہ حیات دینے کے حوالے سے 3 تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے، جب نمرود نے اللہ کی ربوبیت سے انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مکالمہ ہوا، اور آپ نے اسے سورج کے مشرق سے نکلنے اور مغرب میں غروب ہونے کی دلیل دے کر خاموش کر دیا۔ دوسرا واقعہ اس شخص کا ہے جو ایک ویران گاؤں سے گزرا، اللہ کی قدرت پر اس نے سوال کیا، اللہ نے اسے 100 سال تک موت دیے رکھی اور پھر زندہ کیا، اور پھر کھانے پینے کی چیزیں اور اس کا جو گدھا تھا اس کے ذریعے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا کہ 100 سال گزرنے کے باوجود کھانے پینے کی چیزیں بالکل تازہ تھیں، اور گدھا جس کا صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا اس میں بھی گوشت واپس آیا اور کھال واپس آئی اور وہ بھی زندہ ہو گیا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
جنہوں نے اللہ سے مردوں کو زندہ کرنے کے مشاہدے کی درخواست کی۔ اللہ نے انہیں کہا کہ 4 پرندے ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو اور پھر انہیں پکارو تو وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اس پارے کا ایک بڑا حصہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی عبادت پر مشتمل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دانے کی سی بتائی کہ جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ صدقے کو احسان جتانے اور اذیت دینے سے ضائع کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ ہم کسی کو کسی وقت کوئی مدد کرتے ہیں تو پھر کسی بعد میں موقع پر اس کو جتاتے ہیں۔ ریاکاری کی مثال چٹان پر موجود مٹی کی طرح ہے جو بارش سے دھل جاتی ہے، جبکہ خلوص سے خرچ کرنے والوں کی مثال اونچی جگہ پر واقع باغ کی سی ہے جو بارش سے دگنا پھل دیتا ہے۔ شیطان انسان کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، جبکہ اللہ اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جسے دانائی ملی سمجھو سے بڑی نعمت مل گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کسی کو دانائی بخشتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی سے دانائی چھین لیتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے، اس میں سبب اختیار کرنے کا اسی لیے کہا گیا ہے۔ اس بارے میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ سود کھانے والوں کے قبروں سے اس طرح اٹھنے کا ذکر ہے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ جو شخص سود سے باز آ جائے اس کے پچھلے معاملات معاف، لیکن وہ دوبارہ سود لے تو وہ جہنمی۔ اللہ سود کو نابود کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود چھوڑنے کا حکم دے کر خبردار کیا گیا کہ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مقروض کی تنگ دستی اگر سامنے آئے تو اسے مہلت دینے کا حکم دیا گیا۔ معاشرتی نظام کی مضبوطی کے لیے قرض کے معاملات کو لکھنے اور گواہ بنانے کا تفصیلی حکم دیا گیا۔ قرض خواہ اور مقروض دونوں کے حقوق واضح کیے گئے۔ قرض کی دستاویز لکھنے والے اور گواہوں کو انصاف سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ اگر سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو رہن رکھنے کی اجازت دی گئی۔ امانت کی ادائیگی اور شہادت نہ چھپانے کی تاکید کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کا ایمان بیان کیا گیا کہ وہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ پھر مومنوں کے لیے ایک بڑی جامع دعا ہے، یا اللہ ہم سے بھول یا چوک پر کوئی مواخذہ نہ کر، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، ہماری طاقت سے باہر بوجھ نہ دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ یہاں پر سورہ البقرہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد اسی پارے میں سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی توحید، اس کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے کی تاکید ہے۔ اس میں محکمات اور متشابہات کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سب پر ایمان لے آئے۔ اس سورہ میں دنیا کی آرائش و زیبائش، جس میں خواتین، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، ان کو زینت بتایا گیا ہے، لیکن اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ متقین کے لیے اللہ کے ہاں باغات، نہریں،
پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ، فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس سورہ میں اہل کتاب سے مکالمہ اور ان کے عقائد پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ انہیں دعوت دی گئی کہ ایک منصفانہ بات کی طرف آ جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت واضح کر دی گئی، نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ خاندان عمران کا تفصیلی ذکر ہوا۔ حضرت عمران کی بیوی کی نظر، حضرت مریم کی پیدائش، ان کی پرورش، زکریا علیہ السلام کا ان کی کفالت کرنا، مریم کے پاس غیب سے اللہ کا رزق پہنچنا، زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت، پھر حضرت مریم کو فرشتوں کا پیغام کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، ان کے معجزات اور ان کا بنی اسرائیل کو دعوت دینا۔ ان کے معجزات میں کثیر تعداد میں معجزات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، مثلا مٹی کا پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا تو اس کا اڑنا، اندھوں کو شفا دینا، کوڑیوں کو جس کو کوڑ ہو گیا ہو ان کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا۔ یہ کچھ ایسے معجزے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہمیں پتہ چلا کہ ہوئے۔ پھر آپ کے جو مددگار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو حواری کہا جاتا ہے، جو حواریوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مدد دینے کا وعدہ کیا۔ یہود کی سازش کا ذکر اور اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور ان کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ جو جملہ ہے اس جملے کو ذرا غور سے سمجھ لیں، کیونکہ عیسائیوں میں سوائے ایک یا دو گروہوں کے باقی سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت سے جوڑ دیا تھا، اور ہمارا ایمان ہے الوہیت، ربوبیت یہ اللہ کی صفات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، لیکن ان کے بیٹے نہیں، کیونکہ سورہ الاخلاص میں بڑا واضح طور پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ پھر مباہلے کا حکم آیا۔ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ کسی ایک بات پر ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، کہ مثلا ایک فریق کہے گا کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہوئی ہے، اور اگر ایسے نہ ہوئی ہو تو اپنے آپ کو کہہ دے کہ لعنت ہو، یا تم نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے اور تم یہ مانتے ہو تو تم پہ لعنت ہو، اور پھر وہ بھی جواب میں یہی کہتا ہے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اور بہت سی ہماری تاریخ میں ہمارے مشائخ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ وہ تحریف شدہ عقائد کو چھوڑ دے اور حنیفیت کی طرف آئیں۔ حنیفیت کہتے ہیں دین ابراہیمی کو۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سے لیا گیا عہد بیان کیا گیا کہ ان سے یہ عہد ہوا تھا کہ اگر ان کی حیات میں کوئی رسول آئے گا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اس کی مدد کریں گے۔ اس پارے کا جو اختتام ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور حقیقی نیکی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اور اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پارہ مجموعی طور پر مسلمانوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے،
جو عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور دعا کے کئی جو پہلو ہیں وہ ان پر مشتمل ہے۔ اس میں توحید اور رسالت سے لے کر مالی معاملات، معاشرتی قوانین، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور اہل کتاب سے مکالمے تک ہر موضوع پر بڑی جامع رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم قرآن کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔